سب سے پہلی ذات حضرت آدم کی سامنے آئی، سب سے پہلی ذات حضرت آدم، اور حضرت آدم کی یہ شان ابھی آپ سن چکے، ملائکہ کو حکمہ سجدہ کرو، اور تحقیق یہی ہے سارے ملائکہ جھک گئے، اس میں حضرت جبریل بھی ہے، حضرت میکائیل بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی شارٹ انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں، سب جھک گئے، کس کے آگے؟ حضرت آدم کے آگے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اب تک کوئی ایسا ہمت والا پیدا ہوا جو اپنے کو کہے ہم حضرت جبریل کی طرح؟ ابھی تک تو نہیں بولا۔ فرشتوں میں کسی بھی فرشتے کی طرح اپنے کو بتایا؟ نہیں بولا، کسی طرح سے نہیں، کوئی تعویل توجیہ کر کے اپنی طرح بنا لے، ارے یہی کہہ دے وہ بھی مخلوق میں بھی مخلوق، دور کی کوڑی لے آئے، ہمت کسی کی نہیں۔ اور یہ فرشتے حضرت آدم کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو جب تو جھکنے والوں کی طرح نہیں بن سکا، جب تو جھکنے والوں کی طرح نہیں بن سکا تو اس کی طرح کیسے بنے گا جس کے آگے جھکے ہوئے ہیں؟ جس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اس کی طرح کیسے بنے گا؟ اور جب اس کی طرح نہیں بن سکا تو جو ان پہ درجہ بلند، جو ان پہ درجہ بلند۔ ارے دوستو، جھکانے والے نے، میں نے یہ سوچا عالم خیال میں کہ اے خدا، فرشتوں کا سر تو نے حضرت آدم کے آگے جھکا دیا، محبوب کے لیے کیا رکھا؟ سبحان اللہ۔ سر جھکا دیا، محبوب کے لیے کیا رکھا؟ حبیب کو جو تیرا اپنے لیے جسے چنا تھا اس کے لیے کیا رکھا؟ فرشتوں کا مقدس سر تو ادھر جھک گیا، حضرت آدم کے آگے جھک گیا۔ جواب ملے گا نادان تو نہیں جانتا، اتنا سمجھا، فرشتوں کا سر جھکا، ایک بار جھکا پھر نہیں جھکا۔ اسجدوا امر ہے جو تکرار کی مختصی نہیں، حکم دیا اسجدوا، تو سر جھکایا تو ایک بار جھکایا پھر نہیں جھکا۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ میں نے محبوب کو کچھ نہیں دیا، ان کو اگر میں نے مسجود ملائک بنایا تو محبوب کو محبوب خلائق بنایا۔ آدم کے آگے سر جھکایا، محبوب کے آگے دل جھکا دیا، محبوب کے آگے دل جھکا دیا، سر ایک ہی بار جھکا تھا، دل کو ہمیشہ جھکا رہنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ دل اگر کبھی وہاں تو سر جب جھکا تو اجازت مل گئی اب اٹھا لو، اور یہاں دل جھک گیا، اجازت نہیں اٹھاؤ، اجازت نہیں اٹھاؤ۔ ذرا سا خیال کریں، ایسا جھکا دیا، اور واقعی دنیا نے اپنا محبوب اگر نہ بنایا ہوتا تو اونٹ سجدہ کیوں کرتا؟ نبی کا سجدہ کس نے کہا کیا؟ اونٹ نے۔ اور میں آپ کو بتاؤں وہ بھی اونٹ تھا پاگل، قریب جانے سے لوگ ڈرتے تھے۔ نبی کو خبر ہوئی چلے، لوگوں نے کہا حضور پاگل ہے، مگر سرکار نہیں رکے، چلے۔ رفتار بتا رہی ہے کہ پاگلوں کو میں نہیں درست کروں گا تو کرے گا کون؟ رفتار بتا رہی ہے۔ اور پھر چلے، جب سرکار چلے تو وہ پاگل اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور سجدہ کیا۔ اتنا ہوشیار، اتنا ہوشیار، کیا سمجھے؟ جانور وہ بھی پاگل اور رسول کی بارگاہ میں ہوشیار، رسول کی بارگاہ میں ہوشیار، اور یہ لوگ وہ بھی ہوشیار اور رسول کی بارگاہ میں آئے تو پاگل ہو جائے۔
ذرا صاف خیال کریں، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے صحابہ کے دل کے اندر بھی ایک حرکت پیدا ہوئی، اور صحابیوں کی زبان سے نکلا نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ نبی کا سجدہ کریں۔ یاد رکھو، جو سجدے کی بات ہے جو اونٹ نے کی تھی، جو انہوں نے چاہی، وہ سجدہ تعظیمی ہی ہے۔ نہ اونٹ کسی کو اپنا معبود بنا سکتا ہے، نہ کوئی اور اپنے کسی کو معبود بنا سکتا ہے، تو سجدہ عبادت کا سوال نہیں، سجدہ تعظیمی ہی کی بات تھی۔ تو اب ایک اشتیاق پیدا ہوا، مگر نبی نے سروں کو روک دیا کہ اگر غیر خدا کا سجدہ، خدا کے سوا کسی کا سجدہ اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں۔ تو نبی نے ہمارے سر کو روک لیا، ہم مکلف تھے، ہم شریعت کے پابند تھے، ہم پر پابندی لگ گئی۔ اونٹ غیر مکلف تھا، اس نے اپنی تمنا نکال لی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور دوسرے پہلو پر آپ چاہیے، حضرت آدم کا سجدہ تو ہوا، کیوں ہوا؟ اب یہ دوسرے پہلو پہ آپ جائیں، حضرت امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل نور محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی فرشتوں کو جو حضرت آدم کے سجدے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ نور محمد ان کی پیشانی میں جلوہ کرتا ہے، نور محمد ان کی پیشانی میں تھا۔ امام قسطلانی نے بھی اس کو دوسرے انداز سے کہا، ہوا صلی اللہ علیہ وسلم هو المقصود من خلق آدم من ثم لم يكن سجود الملائکہ الا لنور محمد۔ یعنی تخلیق آدم سے مقصود نور مصطفیٰ ہی کا ظہور تھا، لہذا جو سجدہ ملائکہ تھا وہ اسی نور کے لیے تھا۔ کیا سمجھے؟ تعظیم نور کی، رخ اس نور کے مکان کی طرف۔ حضرت آدم کا پیکر وہ نور مصطفیٰ کا گھر تھا، وہ بیت النور تھا، رخ گھر کی طرف، سجدہ گھر والے کا، رخ گھر کی طرف، سجدہ گھر والے کا۔ ارے کیا تم نہیں کرتے؟ رخ کعبہ کی طرف، سجدہ کعبے والے کا، رخ کعبے کی طرف، سجدہ کعبے والے کا۔ تو رخ بیت النور اور سجدہ اس نور کے لیے، ذرا صاحب خیال کر۔ اور میں سنو، عارفین تو کچھ اور آگے بڑھ کے بولتے، عارفین تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو رخ کرتے ہیں کعبے کی طرف، جہت سجدہ ہم کعبے کو بناتے ہیں تو کعبہ ہمارا جہت سجدہ نہیں ہوتا۔ اصل میں قصہ ایسا ہے نا کہ ہر ایک کا قبلہ الگ الگ ہے۔ ہمارے جسم کا قبلہ کعبہ اور ہمارے روح کا قبلہ، جسم کا قبلہ تو کعبہ ہے، جسمانی عبادت میں اس کا لحاظ رکھنا ضروری، اور روح کا قبلہ یہ حقیقت محمدیہ، اور حقیقت محمدیہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، کعبے کے اندر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عارفین جب رخ کرتے ہیں تو وہ کعبے میں جو حقیقت محمدیہ ہے، جو حقیقت محمدیہ ہے اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ روح ادھر متوجہ ہے، جسم کعبے کی طرف متوجہ ہے، اور عبادت خدا کی ہو رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا سا سوچو۔ اور پھر اس سوال کا ایک تیسرا جواب کہ ایک شرافت حضرت آدم کو حاصل ہوئی، ان کی کرامت و شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا، مگر
دیکھو نبی کریم کی شرافت و کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ سارے ایمان والوں سے کہا، اور قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے سب سے، کہ نبی پہ درود بھیجو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی اور اس کے سارے فرشتے، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اب آپ خیال کریں کہ وہاں مشرف کیا گیا حضرت آدم کو ملائکہ کے سجدوں سے، اور یہاں مشرف کیا جا رہا حبیب کو ساری کائنات کے درود، اپنے درود اور کائنات کے درود سے۔ وہاں سجدہ ذالکا وقع وانقطع، وہ سجدہ ہوا بھی ختم بھی ہو گیا۔ وہ تشریفہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ مستمر ابدا، اور درود والی جو شرافت ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ درود والی شرافت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ سجدہ ایک بار ہوا معاملہ ختم، اور دوسری بات ہے سجدہ تو صرف فرشتوں نے کیا، درود خدا بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، مومنین بھی بھیج رہے ہیں۔ دوستو اس مقام پر ایک بات میرے خیال میں تقریب فہم کی نیت سے لوگ آسان انداز سے بیان کر کے گزر جاتے ہیں، بہت آسان، سمجھانا آسان ہے کہ خدا کا درود اور ہے، ملائکہ کا درود اور ہے، مومنین کا درود اور ہے۔ سمجھا؟ خدا کا درود کیا ہے؟ رحمت نازل کرنا، اور ملائکہ کا درود کیا ہے؟ استغفار، اور مومنین کا درود کیا ہے؟ طلب رحمت۔ تو مطلب یہ جو خدا کر رہا ہے وہ اور ہے، جو فرشتے کر رہے ہیں وہ اور ہے، اور جو مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اور ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی یہ بات سمجھ میں تو سب کی آسانی سے آ جاتی، مگر میں سوچنے لگا کہ جب سب اور ہے تو ایک ساتھ بیان کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ تعویل کر رہے ہیں خدا کا درود یہ ہے اور مومنین کا درود یہ ہے، فرشتوں کا درود یہ ہے، تو خدا یہ بات تو ہر جگہ کر سکتا تھا نا۔ خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ ایمان والو میں نماز پڑھتا ہوں، تم بھی نماز پڑھو، میں نماز پڑھتا ہوں، فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی نماز پڑھو، اور پوچھے گا خدا کی نماز یہ ہے، فرشتوں کی نماز یہ ہے، بندوں کی نماز یہ ہے۔ خدا بھی نماز پڑھتا، کیا مطلب؟ نمازیوں پر رحمت نازل کرتا، یہ اس کی نماز ہے۔ فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اے ایمان والو میں بھی حج کرتا ہوں، تو بھی حج کر، اور پھر تعویل کے میدان میں جاؤ، خدا حج کر رہا مطلب ہمیں حج کی توفیق دیتا، حاجیوں پر رحمت نازل کرتا، حاجیوں کو معاف کرتا، یہ اس کا حج ہے، اور ہم جا کے چکر لگا کے آتے ہیں، یہ ہمارا حج ہے۔ اے مومنو، اے ایمان والو، ہم بھی روزہ رکھتے، تو بھی روزہ رکھ۔ کیا مطلب؟ خدا کا روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے داروں پر اپنی رحمت کو نزول فرماتا ہے، روزے داروں پر اپنی جزائے خاص نازل فرماتا ہے، اور ہمارے روزے کا مطلب وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ تو ایسی تعویل تو ہر جگہ چلتی، یہ درودی میں کیوں؟ یہ درودی میں کیوں؟ اسی لیے میرا یقین و ایذان یہ کہتا ہے کہ یہاں وہ معاملہ نہیں ہے، خدا جس طرح کا درود خود بھیجتا ہے اسی درود کا حکم دے رہا، اسی درود کا حکم دے رہا، اور ویسے ہی درود فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور ویسے ہی ایمان والو جیسا میں بھیجتا ہوں ویسا بھیجو، میرے نبی کے پاس جیسا میں بھیجتا ہوں ویسا بھیجو۔
اس کے بعد ایمان والوں نے سوچا کہ حکم بڑا کڑا ہے، امر بہت سخت ہے، یہ ہماری طاقت کے باہر ہے کہ ہم خدا جیسی رحمت نازل کریں یا خدا جیسی بات کریں، ہم خدا جیسا بھیجنا چاہتا ہے۔ نبی کی شان خدا کے سوا کون جانے، ان کی شان کے لائق درود کون ہے یہ وہی جانے، ان کے شان کے لائق درود کیا ہے وہ کوئی جانے۔ تو ہم خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، اے خدا تو نے ہمیں نماز کا حکم دیا، جیسا تو نے حکم دیا، جیسے مسائل سامنے آئے ہم نے پڑھ لیا، تو نے ہمیں روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، تو نے ہمیں حج کا حکم دیا، ہم نے اس کے ارکان دا، مگر اب یہ تو بڑا حکم دے رہا ہے بہت زبردست، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، ہم کیسے تیرے حبیب پر درود کا ہدیہ پیش کریں، ان کی شان ہمیں کیا پتا۔ تو اے اللہ، اللہم صلی، اے اللہ تو ہی بھیج دے، تو ہی بھیج دے، اللہم صلی کما تو بہت صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک، اے اللہ تو ہی بھیج دے۔ ورنہ بتاؤ جب کہا اقیم الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو، تو ہم نے یہ تو نہیں کہا اے اللہ تو قائم کر، نہیں کھانا، اور یہ صلو تو اس کا جواب ہے صلی، خدا ہم سے کہتا صلو، خدا ہم سے کہتا صلو، سبحان اللہ، تو درود ہم خدا سے کہتے صلی، اللہم صلی وسلم وبارک، وہ ہم سے کہتا ہم صلو وسلمو، اور ہم اس سے کہتے ہیں صلی وسلم، صلی وسلم۔ اے خدا یہ حکم بڑا سخت ہے، اس پر ہم عمل نہیں کر پائیں گے، طاقت نہیں ہے، تو ہی جانتا ہے تیرے محبوب کی کیا طاقت ہے، اور وہاں حدیث درود و سلام کس شان کا پیش کرنا چاہیے، تو اے خدا تو ہی بھیج دے، تو ہی بھیج دے، تو ہی بھیج دے۔ اب آپ سوچیں گے پھر ہمارے پڑھنے کا کیا فائدہ، وہ تو بھیج ہی رہا، جب یہی بات ہے تو ہمارے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو الفاظ ہماری زبان سے درود کے نکلیں گے، جو الفاظ درود کے نکلیں گے، خدا قادر ہے جب چاہے جوہر کو عرض کر دے، عرض کو جوہر کر دے، لفظوں کا جامع پہنا دے، جو چاہے کر دے۔ تو ہمارے ان الفاظ کو، ان کلمات کو جب یہ اوپر چڑھیں گے یا فرشتے لے کر جائیں گے تو خدا انہی کلمات کو اپنی قدرت کاملہ سے اس طرح کا درود بنا دے گا جو نبی کی شان کے لائق ہو، جو نبی کی شان کے لائق ہو، نبی کی شان کے لائق ہو۔ تو انہی کلمات کو، اسی جذبہ اخلاص کو وہ درود میں بدل دے گا، اور پھر اس کو ایک نور کے تشت میں رکھ کر فرشتوں سے کہے گا لے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، لے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، لے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ۔ ویسے دوستو حبیب تو خود بھی سنتے ہیں، خود بھی سنتے ہیں مگر پیش بھی کیا جاتا۔ درود کا معاملہ ایسا ہے کہ خود سنتے بھی ہیں مگر پیش کیا جاتا۔ دیکھو خود سننا اور بات ہے، پیش کیا جانا اور بات ہے، اور درود پیش کرنے کا اتنا اہتمام ہے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ہر انسان کے ساتھ ویسے تو تحقیق کیجئے تو 60 فرشتے ہر وقت ساتھ رہتے، اللہ اکبر، مگر 5 کو تو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے۔ 5 فرشتے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک سینے کے سامنے، ایک پشت پر، ایک پیشانی کے قریب۔ دائیں والا نیکی لکھتا ہے، بائیں والا برائی لکھتا ہے، سامنے والا نیکی کی ترغیب کرتا ہے، پیچھے والا مکروہات سے روکتا ہے، اور پیشانی والے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جب درود پڑھو بارگاہ رسالت پہنچا دے، جب درود پڑھو بارگاہ رسالت میں پہنچا دے۔ تو یہ پیشانی والا تو جو پہنچاتا ہی ہے، اور کچھ فرشتے گھومنے والے بھی چکر لگاتے ہیں، جو درود پڑھا لے کے پہنچ گئے، تو صبح والے شام کو پہنچے، شام والے صبح کو پہنچے۔ یہ سلسلہ اور ہفتے کا جو عمل جاتا ہے اس میں بھی درود، اور فرشتہ کس طرح سے پیش کرتا، اے اللہ کے رسول فلاں کے بیٹے فلاں نے درود بھیجا، فلاں کے بیٹے فلاں نے بھیجا۔ سرکار نے سنا، مگر اس پیش کرنے میں جو امت کا اعزاز ہے، اس پیش کرنے میں جو امت کا اعزاز ہے، سرکار نے تو اپنے مبارک کان سے سنا،
مگر سرکار نے جو سنا، اب فرشتے اپنی مبارک زبان سے اس بندے کا نام لے رہے ہیں، اس بندے کا نام اپنی مبارک زبان سے اور مبارک بارگاہ میں لے رہے ہیں کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے درود بھیجا، درود بھیجا۔ تو مطلب یہ ہے اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہر آن ہر سیکنڈ تمہارا نام رسول کی بارگاہ میں لیا جائے، درود پڑھتے رہو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جناب والا اب یہاں پر بات اور آگے بڑھتی ہے، تو چن لیا۔ آپ یہ کہیں گے چنا رسول کو اور پہلا خلیفہ بنایا حضرت آدم کو، یہی تو ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جسے چنا تھا اسی کو تو پہلے بھیج دیا ہوتا۔ اس مقام پر جب میں پہنچتا ہوں تو میں علماء سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کا خلیفہ، یہ خلیفہ کے معنی کیا ہے اور خلیفہ کی ضرورت کب ہے؟ خلیفہ خلف سے بنا ہے نا، خلف کے معنی پیچھے، بعد میں آنے والا، وہی تو خلیفہ ہوگا۔ اور جو خدا آگے پیچھے سے پاک ہو اور جس کے بعد کا کوئی تصور ہی نہ کیا جا سکے، اس کا خلیفہ کیسے؟ ارے بھئی ہم کسی کو نائب کب بناتے ہیں؟ جب خود نہ رہیں۔ آپ کے مولانا جب کبھی چھٹی پہ جاتے ہیں اپنا نائب بنا دیتے ہیں کہ تم نماز پڑھا دینا، ایسے ہی ہوتا نا، جب خود نہ رہیں تو بنائے نا۔ تو وہ کون سا وقت ہے جب خدا خود نہیں؟ تو خلیفہ کس کو؟ تو حضرت آدم خدا کے خلیفہ، حالانکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ ہم نے خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس میں کہاں کہ خدا کا خلیفہ؟ یہ تو آپ نے اپنے کو سمجھایا نا۔ کیا بات ہے، خلیفہ خلیفہ اگر کہو یہ خدا کے خلیفہ، حالانکہ اس کے معنی دوسرے بھی نیابت کا معنی لے سکتے ہیں، تعویل کی جا سکتی ہے، مگر سوال تو پہلے ہوا کہ جو آگے پیچھے سے پاک، جو ہمیشہ رہنے والا، اس کا خلیفہ کیا؟ تو یہ خدا کے خلیفہ کیسے؟ خلیفہ اسی کے ہو سکتے ہیں جو دھرتی پہ نہ ہو، جو یہاں ابھی نہ ہو، اس نے اپنے کام کو ابھی شروع نہ کیا ہو، اسی کے خلیفہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب تم تحقیق کی دنیا میں جاؤ گے اعتراف کرنا پڑے گا حضرت آدم یہ خدا کے خلیفہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے خلیفہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما بہت صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چونکہ نور مصطفیٰ وہی مقصود کائنات ہے، مگر وہ ابھی آیا نہیں ہے، اس کا کام ہونا چاہیے، اس کا کام ہونا چاہیے۔ تو حضرت آدم کو نور مصطفیٰ کا نائب و خلیفہ بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو یہ خدا کے خلیفہ کے آگے نہیں جھکایا گیا تھا، مصطفیٰ کے خلیفہ کے آگے جھکایا گیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما بہت
صلی علیہ. تو جب مصطفیٰ کے خلیفہ کے آگے نہ جھکنے والا مردود ہو گیا تو مصطفیٰ کے آگے نہ جھکے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. اب اس کے بعد میں آپ کو ایک عارف کامل کی ایک عبارہ سنا دوں تاکہ آپ کو مزید طمانینت حاصل ہو جائے اور شیطان آپ کو وسوسہ نہ دے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا یہ قول ذہن میں رکھو. اول نائب کان له صلی اللہ علیہ وسلم آدم. حضرت شیخ اکبر کہتے ہیں کہ رسول کے سب سے پہلے نائب کا نام آدم ہے. یہ ان کے خلیفہ اور کار خلافت انجام دیا. حضرت آدم سے پہلے رسول کی نبوت تھی. حضرت عیسیٰ کے بعد رسول کی رسالت ظاہر ہوئی. اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں یہ سارے انبیاء انہی کی خلافت ادا کر رہے ہیں, انہی کی نیابت ادا کر رہے ہیں. تو چن لیا چننے والے نے, ہمیشہ کے لیے چن لیا. اب معلوم ہوا کہ اب سیرت مصطفیٰ پر کے عنوان پر وہی مضمون بیان کرنا صحیح ہوگا جو ان کی شان اصطفائی کو ظاہر کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.